يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 سے 130 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ، پس جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یرد، ارادہ یریدو، ارادتن کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اردو میں بھی ارادہ کرنا، چاہنا۔ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یہدیہ، کہ وہ ہدایت دے، ہو اس کو، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ان کی وجہ سے وہ مصدر میں چلا گیا، یہ کہ وہ ہدایت دے ہو اس کو، یشرح تو وہ کھول دیتا ہے، شارح یشرح شرحن، شارح اس نے کھول دیا، یشرح وہ کھول دیتا ہے، شرحن کھولنا، جسے ہم کہتے ہیں شرح صدر، سینہ کھول دینا، کھلنا شرحن، ضیق تنگ ہونا، یہ اس کا اپوزٹ ہے ضیق۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک، ایک تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، ایک دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور یوم الآخرت کی تنگی سے۔ ضیق الدنیا، ضیق، وہی ضیق جو ہے وہ اس کا مطلب یہ اپوزٹ ہے شرحن کا، ٹھیک ہے۔ یہدیہ کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح تو وہ کھول دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، صدر سینے کو کہتے ہیں، للاسلامی اسلام کے لیے، ومن اور جس کے لیے یرید وہ چاہتا ہے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے اس کو، اضلہ گمراہ کرنا، یضلو اس کا مضارع ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے، یا مصدریہ یہ مصدر میں چلا گیا کہ وہ گمراہ کر دے، اضلہ یضلو کو سمجھ لیں، اور ضلہ یضلو یہ ہوتا ہے گمراہ ہونا، ضلہ وہ گمراہ ہوا، اس کا مضارع ہے یضلو وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جو ہے الف کے ساتھ اضلہ اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، اس کا مضارع ہے یضل وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے گمراہ کر دے، یجعل تو وہ کر دیتا ہے، جعل یجعل سے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، شرح کی اپوزٹ ہے ضیقاً تنگ، تنگ کر دیتا ہے اس کے سینے کو، حرجن بہت کھدا ہوا، ضیق جو ہو تنگ ہونا ہے وہ جگہ کی تنگی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن حرجن جو ہے وہ دل کی تنگی، حرجن دل تنگ ہونا، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، کأنما گویا کہ وہ، کاف حرف جر ہے، گویا کأنہ جس طرح ہوتا ہے نا،
انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اسی طرح انا اس کا مطلب بھی بے شک، لیکن وہ فکرے کے شروع میں آتا ہے. اسی طرح ایک انہی حروف میں سے ایک ہوتا ہے کأنا گویا کے، اسی طرح ایک ہوتا ہے لعل شاید کے. انہیں کہا جاتا ہے انا اور اس کی بہنیں، انا و اخواتها. تو یہ انا کی بہنیں ہوتی ہیں، انا بھی، کأنا بھی، لعل بھی، اور ایک دو اور ہیں. تو یہ حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل ان کو کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یسعد وہ چڑھ رہا ہے، چڑھنا، سعد، تصعد یا تصعد تھا، یہ سواد عین دال، اس سے بن گیا اسعد یسعد، اور یہ ہے مضارع یسعد. اسعد جیسے ہوتا ہے نا اذ ذکر، آگے آئے گا وہ بھی اذ ذکر یذکر، تو یہ بھی اسی فعل سے ہے، اسی وزن سے ہے. اسعد یسعد زبردستی چڑھنا، جیسے کوئی اوپر کو چڑھ رہا ہو. جیسے آپ کبھی یہ ہمارا کوٹوال کا علاقہ ہے، کبھی گلیوں میں جاتے ہوئے یا سڑکوں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایک دم چڑھائی آ جاتی ہے، اور جب انسان واک کرتے کرتے ایک دم چڑھائی آ جائے، پھر جب وہ اوپر کو چڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے، زبردستی اپنے لے کے جا رہا ہے اوپر کو، اس کا دل اس وقت پھول رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ حلق سے باہر آنے لگا ہے. تو وہ جو چڑھائی چڑھتے ہوئے انسان کی کیفیت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے السعادہ، اور اس کا مضارع ہے یسعد. وہ چڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ کر دیتا ہے اللہ، ڈال دیتا ہے اللہ، الرجس گندگی کو. الرجس جو ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. گندگی، ناپاکی پلیدی کو تو کہتے ہیں نا رجس، رجس ناپاکی کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے عذاب، اور تیسرا ہوتا ہے شیطانی وسوسے. تینوں معنی اس کے ذہن میں رکھیں، رجس کے، گندگی، عذاب اور شیطانی وسوسے. یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لائے. وہذا صراط ربک اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا، مستقیما سیدھا، قد فصلنا یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، فصل یفصل تفصیلا، کھول کھول کے بیان کر دینا. الآیاتی آیات، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اذ ذکر یذکر، یہ وہی لفظ ہے. یذکرون جمع کا صیغہ ہے، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہم دار السلام ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، دار السلام مرکب اضافی ہے، سلامتی کا گھر. عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہ ان کا دوست ہے. سبحان اللہ، کون؟ اللہ، اللہ ان کا دوست ہے. بما اس وجہ سے جو کانوں تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان، حشر یحشر اکٹھا کرنا، حشر ہونا، قیامت کا دن جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو. سورہ حشر بھی ہے، جمیعاً سب کے سب کو. پھر کیا کہے گا وہ؟ یا معاشر الجنی اے جنوں کے گروہ، معاشر کہتے ہیں گروہ کو، گروہ، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم قد یقیناً استکثرتم بہت زیادہ لے لیا تم نے، گمراہ کر لیا تم نے. استکثر یستکثر کثرت سے لے لینا، بہت زیادہ گمراہ کر لیا تم نے، یا لے لیا تم نے، یا گمراہ کرنا چاہا تم نے. من الانسی انسانوں میں سے. وقالا اور وہ کہیں گے، کون؟ اولیاءہم ان کے دوست، ولی کی جمع دوست، اولیاء، اولیاءہم ان کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے. ربنا استمتع ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ حاصل کر لیا. استمتاع ہوتا ہے
فائدہ حاصل کر لینا۔ ربنا استمتع، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ حاصل کر لیا۔ استمتع یستمتع، استمتاع فائدہ حاصل کرنا، استمتاع کرنا فائدہ حاصل کرنا۔ بعضنا ہم میں سے بعض نے ببعض بعض سے، ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدہ اٹھا لیا، یعنی جن و انس نے آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں فائدے اٹھائے۔ وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، بالغ یبلغ پہنچ جانا، بلوغت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، تبلیغ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور ہم پہنچ گئے اجلنا، اپنی مدت کو، اپنے اس وقت کو، الذی وہ جو اجلتا تو نے مقرر کیا تھا، الذی وہ جو اجلتا لنا تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے۔ قالا تو وہ فرمائے گا، یعنی اللہ فرمائے گا، النار آگ ہی، مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، الا مگر، ما جو، شاء اللہ چاہے اللہ، ان ربک بے شک تیرا رب، حکیم خوب حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، نولی نون مین ہم، ولا یولی کے دو معنی ہیں، دونوں میننگ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو ہوتا ہے دوست بنانا، مددگار ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے مسلط کرنا۔ اس آیت میں دو معنی اس کے ہم کریں گے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما اس وجہ سے جو، قانون تھے وہ، یکسبون کمایا کرتے، کاسبہ یکسب سے یکسبون وہ سب کمایا کرتے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، علم کیا نہیں، یاتیکم آئے تمہارے پاس، رسول منکم رسول تم میں سے، رسول کی جمع رسول، رسول منکم تم میں سے، یقصون وہ بیان کرتے تھے، قصہ یقص بیان کرنا، قصہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، جو وہ بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، انذر ینذر انذار ڈرانے کو کہتے ہیں، ینذرون وہ ڈراتے تھے، کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، ھذا اس تمہارے اس دن کی ملاقات سے، کہ تمہیں اس دن کو حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس دن کا سامنا کرنا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ قالو وہ کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے آپ پر، علی جب آ جائے نا شاہد کے بعد، شاہدہ یشہد کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے اب خلاف گواہی دینا، شاہدنا علی انفسنا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے آپ پر، وغرتہم اور دھوکہ دیا انہیں، غرہ یغر سے غرت مونس کا صیغہ ہے، دھوکہ دیا ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشاہدو اور وہ گواہی دیں گے، شہادہ یشہد اور وہ گواہی دیں گے۔ ویسے تو یہ شاہدو جو ہے ماضی ہے، لیکن چونکہ یہ بات فیوچر کی ہو رہی ہے، وہ شاہدو علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، پھر علی آ گیا تو اپنے ہی نفسوں کے خلاف وہ گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ انہم کہ بے شک وہ، قانون تھے وہ، کافرین کفر کرنے والے، کہ وہ کافر تھے، کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، وہ اپنے ہی خلاف یہ گواہی دیں گے۔ چلو جینی آیات کو دیکھتے ہیں۔ فَمَن یُرِدِ اللَّهُ پھر جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت دے، اسے جسے اللہ ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام
کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اسے شرع صدر عطا فرما دیتا ہے۔ شرع صدر عطا فرما دینا، جیسے کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے ہمارے رب کھول دے، اے میرے رب۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ جو شرح صدر ہوتا ہے نا، سینے کا کھلنا، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ عنایت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح کی پہلی آیت میں کیا ہے، احسان کے طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ احسان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس شرح صدر کے لیے کہ اے اللہ، اللہم ربنا نور قلوبنا، منور کر دے ہمارے دلوں کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، واشرح صدورنا للاسلام، اور کھول دے ہمارے دلوں کو نور ایمان کے ساتھ، اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، شرح صدر فرما دے ہمیں اسلام کے لیے، اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور رب اشرح لی کی دعا الحمدللہ جب سے ہم نے قرآن سٹارٹ کیا، ہم ہر روز اپنی کلاس سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ اللہ سے ایسی باطنی بصیرت ہمیں یہ مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ہمیں درست نظر آئے۔ جب ایک بندہ مومن میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر قدم پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ عمل میرا صحیح ہے۔ یہ انسان کی ایسی اندرونی کیفیت ہے جس میں اس کی فطرت سلیم اور جو نیکی کا جذبہ ہے آپس میں ان کی مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسے دین کے کسی حکم سے کسی قسم کی کوئی اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے گویا اسے آسمان پہ چڑھنا پڑ رہا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، ایسے ہی اگر اللہ کی طرف سے انسان کو ہدایت کی توفیق عطا نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے پھر راہ حق پہ چلنا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ جیسے اس کو بلندی پہ چڑھتے ہوئے جو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی اسے لگ رہا ہوتا ہے کہیں ذرا سی آزمائش آ جائے تو گویا اس کے لیے قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے، اور ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو اللہ نے شرع صدر کی نعمت سے نوازا ہو، اس کے لیے نہ صرف حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے بلکہ اس کی راہ کی ہر مشکل کو وہ شوق سے برداشت کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، یہ دونوں حالات میں خوش ہی رہتا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ اجر پاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اجر پاتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ یہ وہی شخص ایسا کر سکتا ہے جسے اللہ نے شرع صدر نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے شرع صدر عطا فرمائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ناپاکی کیا؟ ان کو شیطانی وسوسے پھر آتے رہتے ہیں اور شیطان انہیں ورگلاتا رہتا ہے، انہیں بہکاتا رہتا ہے اور اس کی باتوں میں وہ آتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہے،
اس وجہ سے جو وہ اعمال کرتے تھے، بما کانوا یعملون، ان کے اپنے اعمال کے سبب، جو وہ اعمال کرتے تھے اس کے سبب دارالسلام، جنت کا یہ دوسرا نام ہے، جن لوگوں نے اپنی محنتوں، قربانیوں، مشقتوں اور اپنے ایثار کے سبب اللہ کو دوست بنا لیا، اس کی دوستی کما لی، اسے اپنا ولی بنا لیا، وہ ہمیشہ کے لیے پھر دارالسلام کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شرع صدر نصیب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے اور اس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے تو اس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے سوال کیا تو یا اللہ کے رسول بتائیے اس کی علامت کیا ہے شرح صدر کی؟ تو آپ نے فرمایا ہمیشہ کے گھر کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، دارالخلود، دارالخلود جو دارالسلام بھی ہے، تو اس کی طرف وہ پھر رجوع اس کا بڑھ جاتا ہے، بس اسے ہر وقت اپنا وہی ہمیشہ کا گھر یاد رہتا ہے، اسی کے لیے اسی کو کی کوششیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع۔ نمبر 2، دنیا کے گھر سے دل اٹھ جانا۔ دنیا کا گھر کیا ہے؟ دارالغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، اور دارالخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، موت کے آنے سے پہلے وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہم نے بھی اگر دیکھنا ہو کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا شرع صدر عطا فرمایا ہے، تو یہ تینوں سوال اپنے سے پوچھ لیا کریں کہ دارالسلام جو ہے، جنت کا جو گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو دارالخلود ہے، اس کے لیے میری کتنی محنت اور میری کتنی قربانی ہے، کتنی مشقت میں اس کے لیے کر رہی ہوں، کتنا ایثار ہے میں، اور دوسرے نمبر پہ مجھے دارالغرور سے میرا دل کتنا اچاٹ ہو گیا ہے، اور موت کی میں کتنی تیاری کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، تو وہ پھر ان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت لے لیے انسانوں میں سے، انسانوں میں سے تم نے بہت سو کو ہتھیا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا، اے ہمارے رب ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم ان سے اپنے کام نکلواتے رہے، اور یہ ہم سے مفادات حاصل کرتے رہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور کہے گا اے جنوں کی جماعت، واقعی تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو لے لیا، ہتھیا لیا۔ جب جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا عزازیل، اس نے جب کہا تھا اللہ سے، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تم ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہے گا تم نے تو واقعی بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے اللہ کہے گا ہے تم نے وہ کام جو تم کہہ رہے تھے تم نے وہی کام کر لیا۔ اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے شیطانوں کے، وہ کہیں گے، جنوں کے ساتھی، انسانوں کی بھی ایک طرح سے غیرت جاگے گی، وہ کہیں گے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو جنات نے ہمیں ہتھیا لیا ہے، شکار کر لیا ہے۔ اس پر وہ بولیں گے اے ہمارے رب ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کیسے فائدہ اٹھاتے رہے؟ ویسے جنات کو موکل بنا لیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکانیں چمکاتے ہیں انسان، اور جنات جو ہیں وہ بھی ان کو وسوسے ڈالتے ہیں ان سے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے۔ اور اب جو ہے، اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، اب تو وہ وقت آ گیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اب ہم اپنے اس وقت کو پہنچ چکے ہیں جو ہمارے لیے مقرر تھا۔ تو اللہ فرمائے گا النَّارُ مَثْوَاكُمْ، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جب تک
اللہ چاہے گا. اب اس جو اللہ چاہے گا اس کے مفسرین مختلف معنی کرتے ہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے شیطان تو خود ہی آگ سے بنا ہوا ہے، اب وہ آگ ہی میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو ایک تو ہے ہوتی ہے سعیر آگ، ایک جہنم کا درجہ ہے جس میں زم حریر ہے، وہ بہت ٹھنڈا ہے، جیسے برف کو ہاتھ لگائیں نا ایک طرح سے ایسے انسان کو اس میں بھی فیل ہوتا ہے جیسے اس کا ہاتھ جل ہی رہا ہے، وہ زمہریر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو سعیر کی بجائے زمہریر میں ڈال دے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے ہمارے رسول جو تم ہی میں سے تھے، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات. اب اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں انس کی طرف جو رسول آئے وہ سب جنوں انس دونوں کی طرف تھے، وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور جنوں کی طرف بھی وہی رسول تھے. اچھا، اب چونکہ یہ بات جنوں انس دونوں کو جمع کر کے کہی جا رہی ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول جو تھے جنات کے لیے بھی وہی تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے. وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، یعنی ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، یہ یہیں سے لکھتا ہے دارالغرور، دھوکے کا گھر، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر پر چلتے رہے. انہم کانوا کافرین، بے شک انہوں نے کفر کی روش اختیار کیے رکھی. قرآن کی مختلف آیتوں میں میدان حشر کے حوالے سے جو مختلف مکالمے آئے ہیں نا، مثلا یہاں تو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کفر کرتے رہے ہیں، مگر اسی صورت میں پیچھے ہم نے پڑھا ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اس وقت ان کی کوئی چال نہیں چل سکے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے. اس وقت یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے آیت نمبر 23 میں. چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بہت سے مراحل ہوں گے، کئی قسم کے مرحلے پیش آئیں گے اور بے شمار گروہ مواخذے کے لیے پیش ہوں گے. یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف مواقع ہیں، مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ ہونے والے مختلف مکالمات ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ نقل کیے گئے ہیں. یہ کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات. اگر ان سب کو جمع کیا جائے نا تو واقعی وہ جنت حشر کا ایک منظر نظر آتا ہے. وہ جو کتاب ہے نا جب زندگی شروع ہوگی، وہ اس کو اگر کبھی آپ پڑھیں تو واقعی وہ لگتا ہے کہ انہی آیات کو لے کے اور پھر مختلف احادیث کو جوڑ کے اس نے وہ حشر کا جو منظر ہے وہ پیش کیا ہے. تو یہ سارے مکالمات ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں. چلیں جی، آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور شرح صدر کے ساتھ سنتے ہیں. اب ہمیں یہ مفہوم بھی سمجھ آ گیا نا جب ہم کہتے ہیں کہ شرح صدر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. بعض اوقات کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو میں کہا کرتی ہوں کہ پتہ نہیں اب اس کا یہ معنی ہے بھی یا نہیں بھی ہے. پھر اس کے بعد ایک دم وہ مفہوم جیسے اس آیت کا مفہوم یا کسی چیز کا مفہوم انسان پہ کھل جاتا ہے اور اس کو ایک دل میں اطمینان سا محسوس ہو جاتا ہے. اس کیفیت کو پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق جیسے شروع میں جب قرآن کو کمپائل کیا جانا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھوں گا، میں کیسے وہ کام کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، مختلف چیزوں پہ لکھ کے قرآن ایک مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا. کسی کو یہ ترتیب بھی بس سینوں میں ہی تھی جو قرآن کی چیز جو ہمارے پاس توقیفی ترتیب سے اب قرآن ہے الحمد سے لے کے والناس تک. تب تو ایسا نہیں تھا، نزولی ترتیب سے جیسے قرآن اترا وہ ترتیب اور تھی. تو جب یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تو اس جنگ میں کوئی 700 شہید ہو گئے، 70 اس میں قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، جس پہ بڑا یہ محسوس ہوا کہ
اس طرح اگر قاری شہید ہوتے رہے تو قرآن تو خدا نخواستہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا گیا کہ قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام نہیں کیا میں وہ نہیں کروں گا. پھر خیر آہستہ آہستہ سے باقی صحابہ نے بھی آپ کو سمجھایا، حضرت عمر نے اور باقی لوگوں نے بھی، کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، آنے والے وقتوں کی یہ ضرورت ہے کہ قرآن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، ترتیب سے لکھا جائے، ایک اس کی کاپی بنائی جائے. پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے شرع صدر عطا فرما دیا، پھر میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا. پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام پہ مقرر کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے بہت ہی محنت سے، ٹوٹل 2 سال کا تو عرصہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر انہوں نے اس قرآن کو ایک جگہ پہ کمپائل کر لیا. بہرحال بات تو ہم شرح صدر کی کر رہے ہیں، اب ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے اور شرح صدر کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ہاں جی، یہ جو آیت تھی اس کا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہم جنوں انس دونوں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور ایک یہ ہے کہ ہم ان کو ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھی رہے اور وہاں پہ بھی بعض جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے اسی طرح سے اکٹھے رہیں گے وہاں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.